اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بہجۃ قلبی۔ میں سب سے پہلے لبیک یا زہرا آرگنائزیشن UK لندن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ان کی 17ویں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کانفرنس کے حوالے سے اس موقع پر میں بھی اس کانفرنس کا حصہ بن کر کچھ عرائض پیش کروں۔ رسول اللہ کی دختر گرامی تاریخ انسانی کی وہ ہستی ہیں جو اپنی ذات میں ایک ایسا نمونہ ہے کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے 1500 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی تمام عالم انسانیت کے لیے عمومی طور پر اور آدھی آبادی جو کہ خواتین پر مشتمل ہے ان کے لیے خصوصی طور پر آج بھی ایک مکمل ترین نمونہ عمل ہے، ایک اسوہ ہے اور اسوہ کامل ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی شناخت جب ہم نبی کریم کے کلام میں تلاش کرتے ہیں تو مریم جیسی ہستیوں، سارہ جیسی ہستیوں، ہاجر جیسی ہستیوں، آسیہ جیسی ہستیوں اور حوا جیسی ہستیوں کو ان کے چوکھٹ پر دیکھتے ہیں اور ان کے احترام میں ہاتھ باندھے کھڑی دیکھتے ہیں۔ یہ بی بی جن کی آج ولادت ہے، یہ ایسی بی بی ہیں جن کے لیے اللہ نے خاص اہتمام فرمایا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جن کا مقام، جن کا مرتبہ اور جن کی عظمت کو بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شاید نبی کریم کی زندگی کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس میں آپ نے اس بی بی کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کی محبت کو، ان کی ولایت کو، ان کی مودت کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو ان سے جوڑنے کی کوشش میں ذرہ برابر کمی کی ہو۔ وہ ہستی جس کو اللہ نے فاطمہ کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو ایک عجیب منظر تھا۔ درخت طوبہ کے قریب جب پہنچے تو وہاں پر روایات بتاتی ہیں کہ ایک سیب آپ کو ملا، اس کے 2 حصے کیے، ایک نور اس سے پھوٹا، اس نور کی عظمت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو خیرہ کیا اور آپ متعجب ہوئے اور جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کیا نور ہے؟ جواب میں حضرت جبرائیل نے جو کہا وہ بنی نوع آدم کے لیے ایک اسوہ ہے اور فہم و ادراک کا ایک سمندر ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ نور ہے جس کو اللہ نے زمین میں فاطمہ اور آسمانوں میں منصورہ قرار دیا ہے، چونکہ یہ نام اللہ نے منتخب کیا ہے اور اللہ کے انتخاب کردہ ناموں کے پیچھے ایک مفہوم، ایک پیغام، ایک خصوصیت کار فرما ہوتی ہے۔ فاطمہ کو اللہ نے فاطمہ اس لیے کہا کہ فاطمہ سے متصل لوگ کبھی بھی جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ سے بچانے والی، جہنم کی آگ کو روکنے والی فاطمہ اس لیے کہا گیا۔ اور جب پوچھا کہ منصورہ کیوں کہا گیا تو جبرائیل نے جواب دیا، اس لیے کہ عالم آخرت میں، عالم محشر میں اللہ تبارک و تعالی جب اذن شفاعت دے کر فاطمہ کو میدان محشر میں بھیجے گا تو فاطمہ کی مدد فرمائے گا اور فاطمہ سلام اللہ علیہا
سب سے بڑی تعداد میں گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں گی، لیکن ان کی جن کے دلوں میں حب فاطمہ ہوگا، ان کی جن کے دلوں میں مودت فاطمہ ہوگا، ان کی جن کے دلوں میں فاطمہ کی ولایت کا احترام ہوگا، اس لیے ان کو آسمانوں میں منصورہ اور زمین میں فاطمہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول کریم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، جب فاطمہ کے بارے میں ایک جملہ سامنے آیا، اگر آپ آج بھی مفاتیح الجنان کھول لیں، السلام علیکی یا ممتحنۃ امتحنک اللہ قبل ان یخلقکی، اے وہ ہستی جس کا امتحان لیا گیا، قبل ان یخلقکی، خلقکی قبل ان یخلقکی، اس سے پہلے کہ آپ کو اس زمین پر خلق کیا جائے، عالم ملکوت میں خلق کر کے آپ کا امتحان لیا گیا اور آپ کو صابرہ پایا۔ ہم زیارات میں یہ جملے پڑھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی زیارت کے جملوں کے ضمن میں فرماتے ہیں، جب اصحاب ساتھ میں تھے، کہ فاطمہ وہ ہے جس کو اللہ نے اس دنیا سے پہلے ایک اور عالم میں خلق کیا تھا۔ تو جب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ فرمایا وہ حوراء انسیہ ہے، حور اور انسان ہے، ملکوتی انسان ہے، فرشتوں کی تمام صفات ان کے اندر موجود ہیں۔ وہ انسان ہے جو اپنی عظمتوں میں لاسانی ہے۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں اس پھل کو دیکھا، اس سیب کو دیکھا، تو اس سیب کو تناول فرمایا، زمین پر تشریف لائے۔ روایات کہتی ہیں کہ جبرائیل پہلی دفعہ اپنی اصل شکل میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ 40 دن تک خلوت فرمائیے۔ خلوت یعنی عبودیت، خلوت یعنی عبادت، خلوت یعنی مخلوقات خدا سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو جانا۔ نبی کریم کی عبادات عجیب و غریب ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے 40 روز آپ کو تمام مخلوقات سے الگ رہنے کا حکم دیا۔ روایات کہتے ہیں آپ نے عمار یاسر کو بلوا کر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو پیغام بھجوایا کہ خدیجہ مجھے حکم دیا گیا ہے 40 دن تنہائی کا، اس لیے پریشان نہ ہونا، میں 40 دن تنہائی میں رہوں گا۔ اب یہ جو 40 دن ہے آپ کا دن روزے میں اور رات عبادات میں گزرتا۔ افطار کے وقت امیر المومنین سے فرماتے کہ اے علی، گلی سے جس کا بھی گزر ہو اس کو لے آؤ، افطار ہم ساتھ میں کریں۔ لیکن 40ویں دن 3 فرشتے ساتھ میں نازل ہوتے ہیں نبی کریم کی بارگاہ میں، میکائیل، اسرافیل اور جبرائیل، اور جنت کا ایک تشت لے کر آتے ہیں جس میں انگور ہیں، جس میں انار ہیں، جس میں کھجور ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ پھل صرف آپ کے لیے ہے اور آپ کے غیر کے لیے حرام ہے۔ پہلی دفعہ افطار کے موقع پر دروازے بند کر کے نبی کریم اکیلے میں تناول فرماتے ہیں اور افطار فرماتے ہیں، اور جو بچتا ہے وہ فرشتے واپس لے کر چلے جاتے ہیں۔ جبرائیل پیغام پہنچاتا ہے، یا رسول اللہ، اب آپ سے کہا گیا ہے کہ اب آپ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے جائیے۔ یہ وہ موقع ہے جب نور فاطمہ ان پھلوں کے نتیجے میں وجود نورانی رسول خدا سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے وجود اقدس میں منتقل ہوتا ہے۔ فاطمہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایام حمل میں اپنی والدہ کی تنہائیوں کو دور کیا ہے۔ فاطمہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اس 9 ماہ عرصے میں ہمیشہ تنہائیوں میں ان کی مونس و ہمدم بن کر ان کا ساتھ دیا ہے، چونکہ قریش کی تمام خواتین نے حضرت خدیجہ کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ اور جب آج کی اس تاریخ میں اور ایک ایسے موقع پر وضع حمل اور پیدائش فاطمہ، ولادت فاطمہ کا وقت آیا،
تو قریش کی خواتین نے آ کر مدد کرنے سے انکار کیا۔ گویا یہاں پر بھی اللہ نے انتظام کیا تھا کہ فاطمہ کی پیدائش میں کسی مشرک عورت کا رول نہ ہو، کسی مشرکہ کو یہ توفیق ہی نہ ملے کہ وہ در مقدس سے اندر داخل ہو اور بیت خدیجہ کی اس نورانیت کو اپنے شرک سے آلودہ کرے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا، وہ اہتمام جو کسی کے لیے نہیں ہے لیکن فاطمہ کے لیے ہے، خدیجہ کے وضع حمل کے موقع پر ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت حوا کو، حضرت آسیہ کو، حضرت سارہ کو، حضرت مریم کو بھیجا کہ جاؤ اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کے اس موقع پر خدیجہ کی تکلیف بانٹو اور ان کے درد اور دکھ میں ان کا ساتھ دو۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول کریم یہ فرمایا کرتے تھے، کلما اشتقت الی الجنہ، جب کبھی مجھے جنت کی طلب ہوتی ہے، جب کبھی مجھے جنت کی آرزو ہوتی ہے، شممت ابنتی فاطمہ، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو سونگھتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ کی جنت فاطمہ ہے۔ اس کا مطلب وہ جنت نہیں ہے جو میری اور آپ کی ہے۔ میری اور آپ کی جنت ہمارے مقام اور مرتبے کے حوالے سے ہو سکتی ہے، لیکن رسول خدا کی جنت وہ جنت ہے جو رسول خدا کے مرتبے کے مطابق ہے۔ اور فاطمہ عام جنت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان کی جنت ہے۔ اس لیے کہا کہ میں اپنی جنت فاطمہ میں تلاش کرتا ہوں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا خیر کثیر ہیں، خیر کثیر۔ فاطمہ کو ہٹا دو تو خیر ختم ہے۔ فاطمہ خیر مطلق بھی ہے، خیر کثیر بھی ہے۔ اور آج اگر ہم پوری دنیا کے اندر رسول اللہ کی نسل کو زندہ دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے پیغام کو زندہ دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے کلام کو زندہ دیکھتے ہیں، رسول اللہ کی لائی ہوئی وحی کو زندہ دیکھتے ہیں، تو اس زندگی کی اساس فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وجود اقدس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ جب سورۃ القدر کی تفسیر بیان ہوئی تو علماء نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کی تفسیر میں کہا کہ فاطمۃ لیلۃ القدر، کیا مطلب ہے اس کا؟ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فاطمہ وہ ہستی ہیں کہ جس طرح سے ظاہری طور پر اس شب میں جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، ایک قرآن قلب مقدس پیامبر پر نازل ہوا، اسی طرح سے فاطمہ وہ لیلۃ القدر ہیں جس میں اللہ نے 11 ناطق قرآن نازل فرمائے۔ 11 ناطق قرآن، جہاں پر لیلۃ القدر میں ایک قرآن وحی کی صورت میں نازل ہوا، وہیں پر لیلۃ القدر فاطمہ میں یا فاطمۃ لیلۃ القدر میں 11 قرآن اللہ نے نازل فرمائے۔ وہ ہستی ہیں جس کی محبت کو اللہ نے جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار دیا، جس کی محبت کو رسول اللہ نے اللہ کی محبت، اور جس سے دوری کو اللہ سے دوری، جس سے وابستگی کو اللہ سے وابستگی، اور جس سے کٹ کر جدا ہونے کو اللہ سے کٹ کر جدا ہونا قرار دیا۔ لہذا کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو فاطمہ کی محبت کے بغیر قبول ہو، کوئی ریاضت ایسی نہیں ہے جو فاطمہ کی محبت کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے۔ فاطمہ وہ ہستی ہے کہ جن سے مودت اور جن کی ولایت میں داخل ہونے کے بعد
ممکن نہیں ہے کہ ان کے فیض سے انسان محروم رہے۔ فاطمہ ہی وہ ہستی ہیں جن کے دروازے کو در رحمت قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو 14 معصومین ہیں، ان 14 معصومین کے ہر ایک کا دروازہ بڑا وسیع ہے، لیکن ان میں خصوصی طور پر 2 دروازے ایسے ہیں جن کی وسعت کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ ایک در حسین ہے اور دوسرا در فاطمہ ہے۔ لہذا در رحمت خدا فاطمہ کے دروازے سے ہو کر گزرتا ہے، وہ دروازہ اللہ کا دروازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے جو اہتمام فاطمہ کے لیے کیا وہ کسی کے لیے نہیں کیا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا تمام کائنات کے لیے رحمت دو عالم کے وسیلے سے اور ان کے ذریعے سے ایک وسیع رحمت لے کر آئیں۔ یہ ایام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کے ایام ہیں، تمسک کے ایام ہیں، ان کی محبتوں اور ان کی مودت کو اپنے دلوں میں زندہ کرنے کے ایام ہیں۔ میں اپنے میزبانوں کا خصوصاً لبیک یا زہرا آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یورپ کے اس ماحول میں اردو زبان کمیونٹی کے لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے اس موقع پر ایسی نورانی محفل کا انعقاد کر کے اپنی ماضی کی روایات کو زندہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو در فاطمہ سے ہمیشہ متمسک اور متصل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔